سے پہلے ہمیں اس سوچ پہ بھی غور کرنا پڑے گا، کیا چرس خراب ہوتی ہے یا کیا شراب خراب ہوتی ہے یا کوکین خراب ہوتی ہے؟ اگر ہم اس پہ سنجیدگی سے غور کر لیں اور تھوڑا سا دفاع کریں ان کا، کیونکہ یہاں کوئی چرس کا وکیل نہیں ہے، شراب کا وکیل نہیں ہے، کوئی کوکین کا وکیل نہیں ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا سنجیدگی سے اس پہ غور کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ کیا چرس خراب ہوتی ہے یا شراب خراب ہوتی ہے؟ آپ کی بات میں کچھ مجھے نظر آئی ہے، سائنٹیفک جھلک نظر آئی ہے کہ کیا آپ نے بولا سسٹم خراب ہے، سسٹم آؤٹ آف آرڈر ہے، سسٹم آؤٹ آف آرڈر ہے۔ اس کا کیسے پتہ چلے کہ سسٹم آؤٹ آف آرڈر ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو کھانے پینے کا سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ خراب ہے؟ کوئی نشانیاں بتائیں جس سے پتہ چلے کہ آپ کے کھانے پینے کا نظام خراب ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، میرا نہیں کھانا، ڈاکٹر کہتا ہے آپ نہ کھائیں، کچھ دیر نہ کھائیں، جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا آپ نہ کھائیں۔ پیٹ میں درد ہونا، وامٹنگ ہونا، لوز موشن ہونا، پیٹ میں درد ہونا، تو سمجھ لگتی ہے کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خراب ہے۔ تو جو نشے کا سسٹم ہے ہمارے جسم میں، نشے کے سسٹم کے خراب ہونے کی کیا نشانی ہے؟ میرا ایک دوست ہے جو کہ ڈاکٹر ہے اور بہت بریلینٹ ڈاکٹر ہے، اور وہ شراب پیتا ہے، وہ یوزر ہے، لیکن اس کے ابا اور دادا جو تھے وہ یوزر نہیں تھے، وہ الکوہلک تھے۔ اور میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی تمہارے ابا اور بڑے ابا، وہ اپنے دادا کو بڑے ابا کہتے تھے، وہ الکوہلک تھے بڑے ڈاڈے، تو تم ڈینجر زون میں ہو، خدا کا خوف کرو، جانے دو، نہ کرو یہ۔ وہ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کیا کریں، میں نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنے شراب نوشی پہ بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے، جو ہی کوئی گڑبڑ ہوگی میں پہچان لوں گا اور شراب پینی چھوڑ دوں گا، میں نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے مثلاً کیسے گہری نظر رکھی ہوئی ہے؟ کہتے جب بھی مجھے کوئی جھلک نظر آئے گی شرابی پن کی اپنے اندر تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کس قسم کی جھلک کی توقع رکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو نظر آئے گی، کوئی جھلک آپ کو نظر آئے گی تو آپ چھوڑ دیں گے؟ وہ جھلک کیا ہوگی؟ ذرا وہ جھلک ہمیں بھی دکھا دیں۔ اور دوسرا سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ اور لوگوں کو ایسی کوئی جھلک آپ کے ابا کو اور دادا کو کیوں نظر نہ آئی؟ اور آپ کو جھلک اس لیے نظر آ جائے گی کہ آپ ڈاکٹر ہیں، یا آپ کو جھلک اس لیے نظر آئے گی کہ آپ کی نظر زیادہ تیز ہے، ویسے آپ کو تو اینک لگی ہوئی ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ اگر میری زندگی خراب ہونی شروع ہوگی تو مجھے یہ جھلک نظر آ جائے گی، اگر میرے لوگوں سے جھگڑے ہونے شروع ہوئے، اگر میرے ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہوئے تو مجھے سمجھوں گا کہ یہ جھلک نظر آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اور لوگوں کے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دوسروں کا قصور ہے، اور لوگوں کے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ دوسروں کا قصور ہے۔ تو آپ کو امکان ہے کہ جھلک نظر نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جھلک نظر نہ آئے مجھے؟ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ شراب پیتے پیتے جب الکوہلک ہو جائیں گے تو شراب آپ کے جسم میں جا کے زہریلے مادوں میں بدل جائے گی، اور وہ زہریلے مادے آپ کی مت مار دیں گے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کے قریب سے آپ کے رشتہ دار گزریں گے، آپ ان کو پہچانیں گے نہیں، اور آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ کل رات آپ کہاں تھے، آپ کی میموری پہ برا اثر ہوگا۔ آپ کا دماغ جس نے آپ کو بتانا ہے کہ جھلک آ گئی ہے، تو وہ دماغ ہی جب متاثر ہو جائے گا زہریلے مادوں کے زیر اثر تو آپ کو جھلک نظر نہیں آئے گی۔ اور سیم از ٹرو کہ چرس والوں کو بھی جھلک نظر نہیں آتی۔ کل ہی آپ فیملی کو کاؤنسل کر رہی تھی
تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کی اماں کو میں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس کا کوئی نقصان نظر آئے تو یہ چھوڑے. یہ 20 سال کا نوجوان ہے جو لاء پڑھ رہا ہے اور ایک امیر باپ کا بیٹا ہے. مجھے چرس پینے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. میں نے کہا واقعی اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. میں نے کہا کہ آپ کی پاکٹ منی کیا ہے؟ اس نے کہا 10,000 روپے روزانہ. میں نے کہا جب آپ گریجویٹ ہو کے تو کسی جاب پہ لگیں گے تو تنخواہ کتنی ہوگی؟ تو اس کی ماں نے کہا 35-40 ہزار ماہانہ. میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اس کے کمرے میں سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا اے سی لگا ہوا ہے؟ جگہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا کوئی گاڑی بھی, کوئی سزوکی, کوئی مارک 1, کوئی آپ نے کوئی لے کے دی ہوگی کرولا؟ وہ کہتے ہیں نہیں مرسیڈیز ہے اس کے پاس. وہ مرسیڈیز چلاتا ہے اور وہ برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے اور وہ صرف برگر کھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, یو کین کنٹینیو ود یور چرس. یہ میں نے کہا کہ یو کین کنٹینیو. ماں کہہ دیا ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل سے آپ تک آئے ہیں, میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں اتنی دور سے چل کے 300 کلومیٹر سے چل کے آپ کے پاس مشورہ کرنے آئی ہوں, میری آخری امید ہے آپ. میں تو اتنی دور سے آئی ہوں تو آپ نے تو اس کو لائسنس ہی دے دیا. میں کہ یہ پہلا لائسنس ہے جو میں نے دیا ہے, یہ پہلا لائسنس ہے جو میں نے دیا ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا چرس چھوڑ دے تو اس کو فیل کرائیں کہ چرس سے نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا یہ آپ سے بدتمیزی بھی کرتا ہے, آپ سے برا سلوک بھی کرتا ہے, شیشے توڑتا ہے اور بہت کرتا ہے, اور آپ اس کی طرف اپنی مہربانیوں کے دریا چلائے رکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو کیا نقصان ہوا چرس پینے کا, اس کو کیا ممکنہ نقصان ہے؟ یہ چرس کو پسند کرتا ہے, چرس اس کو کوئی مطلوبہ فیلنگ دیتی ہے, لیکن چند گھنٹوں بعد یہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, پھر یہ آپ کی بےزتی کرتا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں ان کی بےزتی کرتا, یہ میری بےزتی کرتے ہیں. میں نے کہا دونوں ہی ایک دوسرے کی بےزتی کرتے ہیں. لیکن جاتے جاتے ایک نقطہ میں نے والدہ کو بتایا کہ جس دن آپ میاں بیوی مل کے ایسی کوششیں کریں گے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ چرس پینا میرے لیے نقصان دہ ہے, تو اس دن یہ چرس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا کہ میں چھوڑ دوں. انہوں نے میری بات مان لی. انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہمیں اقدامات کہیں گے, ہمیں اپنے بچہ بچانا ہے تو جو آپ اقدامات کہیں گے ہم ضرور کریں گے. ہم اسلام آباد ولنگ ویز میں جائیں گے اور وہاں سے جو ہدایات آپ کے ذریعے ہم تک پہنچیں گی ہم ان ہدایات پہ عمل کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ چرس خراب نہیں ہوتی, چرس یا تو نقصان دہ ہوتی ہے یا یہ نقصان دہ نہیں ہوتی کسی کے لیے. شراب یا تو کسی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے یا نقصان دہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کوئی چیز نفع بخش ہوتی ہے, کوئی چیز نقصان دہ ہوتی ہے, اور یہ بات کا ہمیں خود سے پتہ چلنا چاہیے, اندر سے آواز آنی چاہیے کہ آیا یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.